السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة Is the one who shall face the terrors of the day of resurrection be like the one who has entered paradise or who shall enter paradise؟ یعنی پھر اب مقابلہ ہو رہا ہے تو بھلا وہ جو بچاتا ہو اپنے چہرے کو بدترین عذاب سے قیامت کے دن، کیا وہ امن والوں جیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی پیچھے جو کیریکٹر آیا تھا کیا ویسا یہ کیریکٹر ہو سکتا ہے جو آگ سے اپنے چہرے کو قیامت کے دن بچا رہا ہو؟ اور خاص وجہ کی بات کیوں کی گئی ہے؟ یتقی، وقا، تقوی بھی اسی سے ہے، بچانے کی معنی میں آتا ہے۔ امیجن کریں اللہ نہ کرے کوئی ڈینجر قریب آ رہا ہو تو انسان سب سے پہلے اپنے چہرے کو یوں کر کے بچاتا ہے۔ کیا وہ ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے جن کے لیے غرف ہیں، جن کی جلدیں اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتی ہیں، جن کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہے، ان کا دل سخت نہیں ہے؟ دونوں کا انجام بڑا مختلف ہے کیونکہ دونوں کے اعمال مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیا نمبر 24 میں وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ To such ظالمین, to such wrongdoers it will be said, now taste the fruits of your labor. اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو مزہ اس کا جو تم کیا کرتے تھے۔ تکسبون، کسب جو ہوتی ہے وہ کمائی کے لیے آتا ہے، جو تم نے اپنا دل سخت کیا ہوا تھا، جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے نہیں تھے، جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنتے نہیں تھے، رب کے کلام کا وہ اثر تمہارے دل پر نہیں ہوتا تھا، تو آج اس کا انجام آنا شروع ہو گیا ہے۔ And the fact that the face is being mentioned is very, very meaningful in ayah number 24. چہرے کو بچانا،
چہرہ ایگوٹسٹکلی بھی اور ویسے بھی دیکھیں وہ انسان کا ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، انسان کی پہچان ڈیسائیڈ کرتا ہے، انسان کی ڈائریکشن آئیڈیولوجیکلی ڈیسائیڈ کرتا ہے، چہرہ ہی ہر چیز۔ فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے انسان اپنے چہرے کو بچاتا ہے، اور سوچیں جب چہرہ ہی شیلڈ بن جائے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کا چہرہ ہی جلے گا، تو کہا جا رہا ہے چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، اور مکی صورتیں ہیں نا تو پچھلی امتوں کا بھی، اور خاص طور پہ مکہ کے لوگ کیونکہ ایسی ان کے کیراوینز وغیرہ پہنچ جاتے تھے، تو یہ اس علاقے کے پچھلی امتوں کے قصص سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کی مثال دے کے انہیں کہہ رہے ہیں کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آ گیا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ Those who have gone before them also disbelieved. Consequently, the punishment overtook them from directions they least expected. It can be min haisu can mean directions. Min haisu in a secondary way can also mean at a time when they least expected it. تو یعنی انہوں نے امید نہیں کی تھی کہ کہاں سے آئے گا عذاب اور کس وقت آئے گا۔ لا یشعرون، شین عین را، شعر کہتے ہیں نا بال کو، تو بال کی باریکی جو شخص پہچان جاتا ہے وہ شعور رکھتا ہے، تو ان کو کوئی شعور ہی نہیں تھا، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا what hit them. They didn't even realize what hit them. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہاں پر قرآن پڑھنے والے کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ پچھلی امتوں کے قصوں کی طرف بھی دیکھو، اور خاص طور پہ مکی سورہ ہے تو مکہ کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، لک بیک ایٹ پریویس نیشنز۔ صرف سیولائزیشنز پہ ہم نہ مارول کریں، آج کے دور میں ہم پچھلی امتوں کی اگر کوئی رہ گئی ہیں نشانیاں تو ہم انہیں کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، مائی گاڈ واٹ آرکیٹیکچر، مائی گاڈ واٹ آرٹ، ٹھیک ہے وہ سب بڑی خوبصورت چیزیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، ہوا کیا۔ اگر اچھی اقوام تھی تو ان کی نیکیوں سے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہم سیکھیں، اور اللہ نہ کرے عذاب زدہ تھی تو ان کو ٹورسٹ پوائنٹس بنا کے اس طرح سے ان سے نہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر آیا نمبر 26 میں فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. So Allah made them taste humiliation in this worldly life. اس دنیا میں بھی رسوائی ان کا مقدر تھی۔ فَأَذَاقَ، ذوقو پیچھے گزرا ہے آیا 24 میں، سیم روٹ، یعنی انہیں چکھنا پڑا اپنے اعمال کا انجام، پھر مزہ چکھا دیا ان کو اللہ نے رسوائی کا دنیا کی زندگی میں۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی یہ ہوا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں so Allah made them taste humiliation in this worldly life and the punishment in the life to come shall be even more terrible if they but knew it. کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں؟ دیکھیں اس دنیا میں نور ہدایت کے علاوہ بھی ٹف شیکرز آتے ہیں، یا ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں، ہم لوگوں کے قصے سنتے ہیں، ہم ایکسپیرینسز اپنی لائف کے دیکھتے ہیں، ہماری لائف میں کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس سے اس لمحے میں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس سے کیا لیسنز ملے وہ ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نعمت کا کئی دفعہ نہ ہونا یا کم ہونا یا زیادہ ہونا، یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر نور ہدایت تو ہے ہی، لیکن کئی لوگ اس سے سیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش یہ سیکھتے۔ اور ہمیں کلیئر آیا 26 میں پتہ چلا کہ دنیا میں بھی پنشمنٹ ہے اور آخرت میں بھی۔ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ جو پورا آج کی ہماری لیسن میں چل رہا ہے، نور ہدایت، جس کی بات اور دل کا کھلنا، اور کچھ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ لوگ بلکہ عذاب رسیدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Beautiful. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کلی مثل، ہر طرح کی مثال، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں یا ہدایت پر پائیں. اور دربا جو معنی ہے نا، یہ دربا کے ویسے معنی تو کوئی چیز مارنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر دربا جو کہا گیا ہے kind of gives a very concrete feeling that the examples in the Quran are also very concrete, very solid. بڑے زبردست مثالیں دی گئی ہیں، اگر تم سیکھنے والے ہو تو تم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. اور ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ نے تمہیں ہدایت نہیں دی. دنیا کے اتار چڑھاؤ بھی، جو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر قرآن میں ہر طرح کی مثال سے سمجھایا گیا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا، سورۃ صاد میں پڑھا، سورۃ صافات میں پڑھا، زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں. ایوب علیہ السلام کا بیماری کی آزمائش، داؤد علیہ السلام کو اتنا کچھ دیا گیا، وہ نعمتیں دے کر انہوں نے ریئلائز کیا کہ مجھے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کے ٹیسٹ ڈفرنٹ تھے، ہم سب کے ڈفرنٹ ٹیسٹس ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وہی ذکر کر رہے ہیں. قرآن عربی غیر ذی عوج، قرآن ہے جو عربی میں ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں لعلہم یتذکرون، اب لعلہم یتقون. اس سے پہلے لو کانوا یعلمون، پھر من حیث لا یشعرون. ردم تو ہے ہی ان آیات میں، لیکن ان میں بہت سارے معنی بھی ہیں. اور قرآن کی دو کوالٹیز آیا نمبر 28 میں ہیں، ٹھیک ہے. ایک عربی ہونا. وجہ کیا ہے عربی کا قرآن ہونا؟ پہلی چیز کہ پہلے جو ریسیپینٹس تھے یا جن پر اتارا گیا تھا، جس قوم، جو پہلے سننے والے تھے، جو سامع تھے قرآن کے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ سنایا، اتارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا، پر وہ بھی عربی نبی تھے، عربی سپیکنگ نبی تھے. اور پھر قریش، اور پھر مدینہ کے لوگ، اور عربک سپیکنگ ایریا تھا. بٹ آلسو بیکاز آف دا بیوٹی، دا ایلیکوینس آف دا لینگویج، کہ قرآن کی زبان کتنی خوبصورت ہے، کتنی بہترین ہے. پھر ایک کوالٹی بتائی گئی ہے غیر ذی عوج، ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے. عوج جو کہ ہے نا، وہ لفظ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگزامپل جو عربی پڑھنے والے دیتے ہیں کہ جیسے دیوار یا درخت کا جو اوپر کا حصہ نہیں کرو ہو جاتا یا ٹیڑھا ہو جاتا، یعنی آغاز تو اسٹریٹ گروتھ میں ہوا تھا، لیکن آگے جا کر وہ چیز ٹیڑھی ہو گئی. عوج وہ ٹیڑھا پن ہے جو انٹینجبل ہے، یعنی جو عقل اور بصیرت کا ٹیڑھا پن ہے، سوچ کا ٹیڑھا پن ہے. قرآن میں ایسا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اسی روٹ سے لفظ آتا ہے اوج. اوج ہے کہ جسمانی اعتبار سے in the physical sense there is crookedness. عوج ہے intangible crookedness، معنی کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے. اور قرآن میں نہ کوئی نقصان والی چیز ہے، نہ کوئی ٹیڑھ ہے. پیچیدگی کے معنی میں، کمپلیکیشن کے معنی میں بھی لفظ عوج آتا ہے. ابہام کے معنی میں، ابہام کیا ہے؟ when something is vague, it's not clear. There's nothing vague in the Quran, there is nothing complicated in the Quran. There are no tilts in the Quran. It is straight, clear. قرآن بین ہے، کلیئر ہے، مبین ہے. بہت سے اور لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں ٹیڑھ کے لیے، لیکن یہاں پر ہم عوج اور اوج کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ زیغ، الحاد، جور، نقب، یہ تمام الفاظ بھی آتے ہیں. لیکن عوج ایک خاص لفظ ہے جو کہ معنوی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر آیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، تو اب ایک مثال بیان کی جا رہی ہے آیا نمبر 29 میں.
ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. Allah cites you a parable, an example. Rajulan of a person, a man, and he's a slave man. How do we know? Because there are his rulers or his owners, who is shared by many masters, each pulling this man to himself. اس کو اب اردو میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال. ایک شخص ہے، سمجھیں وہ ایک غلام ہے، جس کے کئی آقا ہیں، کئی شریک ہیں. متشاکسون، وہ مختلف مزاج کے ہیں، ڈفرینٹ ان کے یعنی اپوزٹس ہیں. اور متشاکسون کے معنی میں یہ بھی ہے وہ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اب یہ ایک بندہ ہے، اس کو کوئی ٹگ آف وار چل رہی ہے، کوئی ایک طرف کھینچ رہا ہے، کوئی ایک طرف کھینچ رہا ہے. کبھی ہوا ہوگا زندگی میں کہ گھر میں بہت سارے لوگ ہیں اور آپ کو کوئی ایک شخص آواز دے رہا ہے، دوسرا دے رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بس کر دو بس کر دو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کیا رہے ہو. پہلی مثال ہے شرک کرنے والا شخص، کیونکہ یہ سورہ توحید کی بات کرتی ہے. شرکاء متشاکسون، اس بندے کے پیچھے لوگ لڑ رہے ہیں، مختلف مزاج کے کئی آقا ہیں. کبھی ایک آواز دیتا ہے، کبھی دوسرا آواز دیتا ہے، کوئی اپنی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی طرف بلاتا ہے. ڈسپیوٹ بھی معنی ہے متشاکسون میں شین کاف سین سے، اور اس میں اٹ مینز روڈ ڈسپیوٹ. آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہر ایک اسے اون کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سکون نہیں ہے نا، سمجھ نہیں رہا کس راستے کی طرف جائے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ، اور ایک ایسا شخص ہے، آپ سالم کہتے ہیں نا اردو میں جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے، پورے کا پورا وہ ایک کسی رجل کا غلام. And there's another slave man who belongs entirely to one master. اس نے اپنا ایک راستہ چن لیا، اس نے وہ کنفیوزڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ وہ یہاں بھی جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے، ادھر بھی آواز اور ادھر بھی آواز. ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھی چیز ہے، لیکن کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہیلپرز یا ورکرز آتی ہیں، وہ ایک گھر میں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کیونکہ فائنانسز اتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں تو لوگ پارٹ ٹائم کوکس بلاتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی اسٹوپڈ سی مثال لگے، لیکن ہر دفعہ وہ کوک آتی ہے وہ کہے گی میں بھول گئی کیونکہ اس گھر میں نا اتنی مرچ اور نمک پڑتا ہے اور آپ کے گھر میں اتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کنفیوژن ہے، یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. اچھا، اس کی اپنی زندگی پہ مثال ہم لیں، ہمارے معاشرے میں ہم مثال لیں. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں دین بھی دنیا بھی. یہ جو حشر ہمارے اور ہیں نا اسی لیے دین بھی دنیا بھی. دین دنیا ہی کو تو گزارنے کا طریقہ ہے. دین ہمیں یہی تو بتاتا ہے کہ دنیا گزارنی کس طرح سے ہے. اب میں مسلمان بھی ہوں گی لیکن میں ویسٹ کی طرح بھی بیہیو کروں گی. میں مسلمان بھی ہوں گی لیکن میرے پشتوں پہلے جو دوسرے ایک ریلیجن کے فالوورز تھے، میں وہ والی رسومات بھی کرنا چاہتی ہوں. میں مسلمان بھی رہوں گی لیکن مجھے بلونگ بھی کرنا ہے سوشلی. ہر طرف سے آوازیں پڑ رہی ہیں، کنفیوژن ہے روح کے اندر. اللہ تعالیٰ فرما رہے حل یستویان مثلا، آر the two alike in comparison؟ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا؟ برابر ہے دونوں کی مثال، یعنی دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی. الحمدللہ. اور یہاں جو اللہ کی تعریف آئی نا، اس کا مطلب ہے ایک رب پکڑ لو جو تعریف کے قابل ہے. الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. Praise be to Allah, but most of them do not know. What do they not know? The peace in choosing one Lord. ایک رب کو اور اسی کو پکڑ لینا کتنی ساری قیدوں سے لبریٹ کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو تھاٹ پروسیس جو ہے نا، وہ جب ایک طرف الائن ہو جاتا ہے تو آپ ایک طرف کے ہو جاتے ہیں. ایک فیصلہ. یہ جو لمبو میں ہماری زندگی گزر رہی ہے نا، سورۃ الاعراف میں آراف کی بات کی گئی ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. یہ جو زندگی کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کریں یا یہ کریں، یہ اچھی کیفیت نہیں ہے. پورے کا پورا ایک طرف کا ہو جانا اور رب کا ہو جانا بہتر ہے.
ایک کردار ہے وہ کہتا ہے صرف اللہ کی بات میں مانوں گا، اور ایک کردار ہے وہ اپنے نفس کا بھی غلام ہے، معاشرے کا بھی غلام ہے، مال کا بھی غلام ہے، غیر اللہ کا بھی غلام ہے، کیا کرے گا؟ آیت 30، انکا میتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے بے شک آپ بھی مرنے والے، یعنی بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی روٹ سے ایک لفظ آتا ہے میت، میت ہے آلریڈی ڈیڈ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے میت جو یہاں پر آیا، میت کا مطلب ہے ول ڈائی ان دا فیوچر۔ اِنَّ کا میتun و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اینڈ کا ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی about the stupors of death that is there in احادیث کہ موت کی سختیاں برحق ہیں، تو یہ حقیقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو باقی سب انسانوں کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سب کی اینڈ ہونی ہے۔ اور ایک یہ بڑی اسٹرانگ حدیث ہے، یہ یہاں ضرور بنانا چاہوں گی، الموجم الاوسط للطبرانی میں یہ حدیث آتی ہے۔ The angel Jibreel alayhi salam came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, live as you wish, for you will surely die. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد عش ما شئت فإنک میت، جئیں جیسے آپ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر بے شک آپ کو موت آنی ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، work as you wish for you shall surely be repaid، جو عمل کرنا ہے کرو لیکن آخر اس عمل کا نتیجہ ملے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، love whomever you wish، جس سے چاہو محبت کرو۔ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، for you will surely be separated، جس سے پیار کرنا ہے کر لو، آخر جدائی ہے۔ اور پھر حدیث مکمل ہوتی ہے know that the nobility of the believer is in prayer at night، یہ جان لو کہ مومن کی اکرام اور عزت رات کی نماز میں ہے۔ and his honor is in his independence of people، اور اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے غنی ہو جائے، وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دے۔ کیا زبردست حدیث ہے۔ تو موت کے حوالے سے بتایا گیا۔ آخری آیت آج کے لیسن کی، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، دین آن دا ڈے آف ریسریکشن، کیونکہ سٹوری اینڈ نہیں ہو گئی جہاں ڈیتھ کی بات آئی آیا 30 میں، آیا 31 میں بتایا گیا دین آن دا ڈے آف ریسریکشن indeed all of you your disputes shall be settled in the presence of your Rabb۔ خصمہ تختصمون، خصمہ سے ہے جب لوگ لڑتے ہیں اپنے اپنے حق کے لیے۔ جز نمبر 23 کے اینڈ میں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے اس وقت کے بارے میں فکر کرو، قیامت کے دن کے بارے میں فکر کرو جب تم سب اپنے رب کے سامنے جھگڑ رہے ہوگے اپنے اپنے حق کے لیے۔ سکنس پہ جو افیکٹ ہوتے ہیں قاسیت القلوب اور دل نرم ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم اولو الالباب، اگر ہم اپنے آپ کو وہ کہے تو the ultimate impact اور effect of each آیت should be that کہ ہم hair raise ہمارے ہو جائیں، اور اولو الالباب کا وہ یہی ہے کہ مطلب wisdom reached and it is sad کہ مطلب اگر ہمارے وہ hair raising experiences یا دل میں نرمی یا وہ سرسراہٹ اگر نہیں ہو رہی ہے تو we need to re-evaluate our lives and our thoughts and our choices and our whatever our arrogance، تکبر، اعراض، مطلب کیا کیا چیزیں اس میں اب پوری آپ کی لائف فلیش بیک کر جاتی ہے آپ کے سامنے کہ یہ اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو مجھ پہ where am I lacking۔ شاید ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے یہی فرق ہے۔ It was so real for them، آخرہ was so real for them کہ اللہ کے کلام کا ان کے اوپر واقعی یہ اثر ہوتا تھا۔ اچھا، ہر وقت اگر نہیں بھی ہو سکتا تو ضرور خود کو چیک کرنا چاہیے، کبھی یا اکثر یا دل کا ہل جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور قرآن سے گھبرانا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ۔
کہ ہم یہ سوچیں کہ قرآن پڑھ کے دل اتنا زیادہ ہل جاتا ہے، اس سے سبحان اللہ دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے۔ جی آسیہ۔ اللہ کا نور جو ہے وہ اسی کو ملتا ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے، اور اسے کسی قسم کی شکایت نہیں کرتا، اور صبر جمیل پر رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، مگر اس جیسے فرعون کا آگے ذکر بھی ہے، اس کا دل سخت ہو گیا تھا اپنے تکبر کی وجہ سے، اور پھر اس کو اللہ میں نے اسی دنیا میں رسوائی بھی چکھائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، مگر ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل اپنے نور سے کھول دے، کیونکہ بغیر مانگے، بغیر توفیق، اللہ کی توفیق کے یہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ ہم سب کے۔ جی ساتھیہ۔ جی ہمارے تھرسڈے والے سیشن میں میرینا پر ٹولڈ us that صدق is the name of a sweet, soft sweet date which is quintessentially the truth of us. اور اس میں skins کی بھی بات ہے، آپ کے دل کی بھی بات ہے، which obviously is talking about the general permissibility and the submission and the permeability of everything, where we just take in everything, we submit to God with extreme softness. آپ نے جب توکل کی بھی بات کی، وہ سب چیزیں بیسکلی آر اسٹرینتھننگ یور کور اینڈ دے آر پارٹ آف دا کور ریئلی، ٹروتھفلنس۔ جو اصل جوہر ہے یا جو حاصل ہے وہ صدق ہی ہے، جب دل کی سچائی سے مان لیا جاتا ہے، دل کی نرمی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سارے تسلیم خم کرتے ہیں۔ پرمیبلٹی یعنی ہمارے اندر حق کو جذب کرنے کی کیپبلٹی، اور اسی لیے رب اشرح لی صدری والی دعا بھی ہے نا، کچھ اندر جائے گا تو ہی جذب ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ جی نغمہ پہ فرا، آیت نمبر 29 کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی جب، اور لوگوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں، یہ تو میں بالکل اپنے اوپر، اور جو ہم لوگ آج ہیں کہ ہم اتنے کنفیوز ہیں، مطلب ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر ہم بہت کنفیوز ہیں فرا۔ ہم نے اتنا ویسٹرن سوسائٹی سے ہم نے اتنا کچھ ابزارو کیا ہوا ہے، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف اتنی ان سے انسپائرڈ ہے، تو مجھے لگا یہ مثال تو بالکل مجھے لگا کہ جیسے میرے لیے ہے کہ ہم اپنا راستہ، مطلب ہم نے ایک چنا ہے مگر ہم ہول ہارٹیڈلی اس راستے پہ جا نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے کافی اس نے شیک اپ کیا، مجھے سوچنے کا موقع ملا، اور جزاک لگا اللہ کہ خیرن بالکل کہ آپ نے الحمدللہ you said this. جی I was hoping کہ ہم قرآن کی آیات کو خود پہ بھی لے کے سوچیں، ایسے جو ایک ذہنی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی لگتا ہے یہاں سے کوئی آواز لگا رہا ہے، وہاں سے کوئی آواز لگا رہا ہے، تھاٹ پروسیس بھی کبھی ایک طرف ہے، پھر کسی سے ملتے ہیں، 4 دن کسی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، ہماری تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتی ہے، ٹریول کرنے لگتے ہیں تو ہماری تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتی ہے۔ ایک طرح سے مطلب آج کے مسلمان والدین کو بھی سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کن آوازوں پہ لبیک کہنا سکھا رہے ہیں جب سے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کیا صرف دنیاوی یا دین کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آیاز ایون ان کانٹیکسٹ آف آور سیلز۔ ہم کسی اور انسان کی مثال نہ دیکھیں، ہم اپنی دیکھیں کہ مجھے کون کون آواز لگا رہا ہے اور میں کس کس کی آواز پہ لبیک کہہ رہی ہوں۔ جی آخری کامنٹ محرم سے ہوگی۔ میں یہ آیت نمبر 29 اور 30 جو ہے اس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے وہ ایک آیت یاد آئی جس میں ذکر ہوتا ہے بارش کا، اور وہی کو اکثر آپ تشبیہ دیتی ہیں بارش سے۔ تو جس طرح بارش زمین پہ گرتی ہے تو جو زمین ہوتی ہے، مٹی جو نرم ہوتی ہے اس کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو ایک سخت چٹانوں پہ گرتی ہے اور پتھر پہ، قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے کہ بعض دل اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت کر دیے ہیں یا ہو گئے ہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے،
کہ وہ ان چٹانوں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں جس پہ وہی کی جب بارش ہوتی ہے تو اثر نہیں ہوتا. تو آئی تھنک وہ یہ جو ایک کمپیریزن کیا ہے جو کہ ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ اتنا کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن somehow وہ دل کی نرمی کی بات ہے اور کتنا ہمارے اندر صلاحیت ہے، یا کتنی صلاحیت سے ہے، کتنی ہم تیار ہیں کہ اس چیز کو جذب کر کے ریفلیکٹ کر سکیں. کیونکہ جب یہ آیتیں سن کے اور پڑھ کر ہماری آنکھوں میں اگر آنسو نہ آئیں اور ہم ریفلیکٹ نہ کر سکیں اور ہمارے عمل میں تبدیلی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو مثال دی گئی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سخت چٹان ہوتی ہے یا نرم زمین ہوتی ہے. بارش دونوں پہ برستی ہے. 29 میں آئی ہے اور 30 میں آئی ہے اس کا کنیکشن کہ دلوں کے زندہ نہ ہونے کی وجہ یا اس طرح سے جو خدیجہ بھی کہہ رہی تھی سب انٹر کنیکٹڈ ہے. Why is the Quran کلام اللہ not having that impact on our souls? Is it because ہم بہت ساری آوازوں پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور اس کا تعلق دل کی زندگی سے ہے؟ ہمارے دل اس طرح سے الائیو نہیں ہے، ریسیپٹیو نہیں رہے ہیں جتنا نرم ایک دل کو ہونا چاہیے کہ ساری بات سمجھ آنا شروع ہو جائے یا جیسے کلام اللہ آئے ایک دم سے. مطلب کیوں اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہم صحابہ کا اگر پڑھتے ہیں ان کی بہت ٹف تھا کہ ایک معاشرے میں ایک دم سے اتنا بڑا چینج آئے. اینڈ دیر واز نو پریسیڈنس ان دا میکن پیپل. پہلے کوئی اس طرح سے وہاں پر توحید کی بات لے کر نہیں آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے. تو ان لوگوں کو کیسے ہوتا تھا کہ ایک قرآن کی آیت سنی اور ان کو لگا کہ مجھے سمجھ آ گیا اور وہ وہیں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، ان کے دل وہاں پہ جیسے نرم ہو گئے، ان کی گوز بمپس کھڑے ہو گئے، یہ والی کیفیت. اچھا کچھ کوسچنز پھر ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے. کون سی وہ کیفیات ہوتی ہیں یا موقع ہوتے ہیں جس پہ میرے گوز بمپس کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا میرا دل بہت زیادہ حاضر ہوتا ہے؟ اور ہر وقت تو نہیں ہو سکتا، لیکن کب ہوتا ہے؟ قرآن کی کس آیت سے ایسی کیفیت میری ہوئی؟ کس چیز کی وجہ سے ایسی کیفیت ہوئی؟ کس چیز کی وجہ سے ایسی کیفیت میری نہیں ہو رہی ہے؟ میں کتنی حاضر ہوں؟ جب دل چاہ رہا ہوتا ہے مکہ مدینہ جانے کو تو ہم لبیک پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم حاضر ہیں؟ تو ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا ہے اور دیکھنا ہے. مگر آئی تھنک جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے یہ جو بہت جگہ سے آوازیں جو پڑ رہی ہیں، اور یہ آوازیں صرف فزیکل نہیں ہیں. اٹس دی ایج آف انفارمیشن بٹ این ایج آف لیک آف نالج اینڈ وزڈم. تو ہر سوشل میڈیا سے جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بھی ایک آواز پڑ رہی ہے، سوشل سرکل میں آواز پڑ رہی ہے. یہ سارا ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ہمیں حق سے دور تو نہیں لے جا رہی چیز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، امن عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے. کراچی میں اس وقت حالات میں اچھے، پورے ملک میں اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے. جزاک اللہ خیرن آپ لوگوں کے پیشنس کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے عفو اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اور جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر گناہ سے، ہر غلط سوچ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.